نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ ورحمہ. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والے ذکر کی محفل ہے. اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے. یہ ہفتے میں محفل جو اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ ہماری جو مسلمان کا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی دو زندگیاں ہیں، ایک دنیاوی زندگی ہے اور ایک اخروی زندگی ہے. دنیاوی زندگی فنا ہونے والی ہے جو ہم ہیں، اخروی زندگی جو ہم مرنے کے بعد جو ہماری زندگی شروع ہوگی، اصل زندگی وہ ہے، وہ دائمی زندگی ہے. یہ زندگی عارضی ہے، وہ زندگی دائمی ہے. تو دائمی زندگی میں ہم کو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ اللہ کے ساتھ رہنا ہے. عارضی زندگی میں بھی اللہ کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنا. اس وجہ سے اللہ والے یہ محفل اس وجہ سے لگائے کہ یہ محفل میں جو آتے نا وہ اللہ کے جاننے پہچاننے والوں میں سے ہو جاتے ہو. یہ محفل میں ہم تو نماز بھی پڑھتے نا بھائی، مسجد کو جاتے تو مسجد کو کہتے اللہ، وہ تو مسجد کا گھر ہے، جان پہچان رہتی ہے اللہ کی. مسجد کو جا رہے تو کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا نماز پڑھنے کے بعد فَإِذَا خَشِيتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. جب تم اپنی نماز کو مکمل کر لو، مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تم کھڑے ہو تو مجھ کو یاد کرو، بیٹھے تو مجھ کو یاد کرو، لیٹے تو مجھ کو یاد کرو. وہ کیسا یاد کرنا، وہ یہ محفلوں میں ہم کو وہ چیز ملتی. کیسا یاد کرنا، کوئی یاد کرا ہے آج تک ایسا؟ ہمیشہ، کیونکہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ایک لمحہ میں ہم سے جدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کر سکتے. اللہ کو یاد کرنے سے مراد حقیقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا، توجہ، اللہ کی طرف توجہ کرنا. اب یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی طرف متوجہ ہوں. میں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں ہمیشہ. اب یہاں کتنے لوگ ہیں میرے کو محسوس ہو رہا، کتنے لوگ ہیں یہاں پہ، کون کون ہیں، سب کو میں محسوس کر رہا ہوں. حالانکہ اتنے دور دور ہیں آپ لوگ، لیکن اللہ، میں تمہاری جانوں سے بھی قریب ہوں اللہ تعالیٰ. اور وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں تم ہے وہیں پر میں ہوں اللہ تعالیٰ. لیکن اس کی طرف پر متوجہ نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے ہمارے اندر. وہ احساس پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے نہیں، اللہ والے ہم کو یہ محفل لگا کے دی. کیونکہ یہ محفل کے تعلق سے، اور یہ سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے، ذکر کی محفل میں بھی اور علم کی محفل میں بھی. اس وجہ اللہ والے کیا کرے، پہلے ذکر کرائے، اس کا پھر علم کی بھی محفل کو سجا دیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے تو دیکھے کہ دو حلقے بنے ہوئے. حلقہ وہاں سے ہے، حلقہ، یہ حلقہ بہت لوگوں کا تعجب ہے، یہ حلقہ بہت بس معلوم ہی نہیں حلقہ کیا. حلقے کا مطلب ہے دائرہ بنا کے بیٹھنے کو حلقہ بولتے ہیں، اس کو حلقہ بولتے. تو صحابہ کرام کے دو جماعتیں دو حلقہ بنا لے کے بیٹھے ہوئے، دو حلقے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے حلقے کی طرف متوجہ ہوئے، ادھر گئے، قریب گئے تو پوچھے کہ کیا کریں تم لوگ. تو پورے صحابہ کرام فرما رہے تھے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ذکر جو ہے نا یہ جنت کی کیری ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جنت کی کیری ہے، اور جب تم جنت کی کیری سے گزرو تو خوب سیر ہو کر کھاؤ پیو، یعنی مست ذکر کرو، اتنا ذکر کرو. اور یہاں تک کہ اور ایک حدیث میں خبر آتی کہ تم اللہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تم کو دیوانہ کہنا، اتنا ذکر کرو. اور جب جنت کی کیریوں سے گزرو تو سیر ہو کر کھاؤ. تو آپ پھر جب وہاں سے نکلے آپ، لیکن وہاں پہ اس محفل میں آپ بیٹھے نہیں، خالی فرما کے چلے گئے، ذکر کرتے رہو. پھر اس کے جب دوسرے حلقے میں گئے، دوسرے حلقے میں جا کے دریافت کرے تم لوگ کیا کر رہے بولے تو پورے صحابہ کرام فرمائے کہ ہم جو ہے سو یعنی قول لا الہ الا اللہ سے یعنی علم کا مذاکرہ کر رہے ہیں ہم لوگ، علم جو آپ سے علم لیے نا اس کا مذاکرہ کر رہے ہیں، علمی مذاکرہ کر رہے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے. جو ہم جو بیٹھ کے کبھی چلو مولا مذاکرہ کریں گے بولتے نا، ویسا مذاکرہ دین کے معنی کیا ہے، دین کیا ہے، ہم جو کرتے نا وہ مذاکرہ اس کو بولتے ہیں. دین کے معنی کیا ہے، دین دراصل کیا ہے، ہم ایک سے سوال کرتے ایک سے جواب دیتے، ایک جنے جواب دیتے. تو یہ مذاکرہ ہے. تو علم کی محفل سجی ہوئی تھی، اور ایک حلقے میں ایک ذکر کی محفل ہو گئی، وہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم لوگ خوب سیر ہو کر کھاؤ. پھر اس کا جب علم کی محفل میں آئے وہ لوگ بول کے ہم علم حاصل کریں، یہاں پہ تجدید ایمان کریں علم کے، لا الہ الا اللہ کے ذریعے، دین کے علم کے ذریعے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ مجھ کو دین دے کر بھیجایا، علم دے کر بھیجایا، میں علم بانٹنے کے لیے آیا. بلکہ آپ کیا کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محفل میں تشریف فرما ہو گئے، وہاں پر بیٹھ گیا. تو یہ دونوں حلقے وہاں سے ثابت ہے. یہ ہمارا حلقہ یہاں یہ ابان یہ اللہ والوں کا نہیں قائم کردہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ ہے اور صحابہ کرام کا قائم کردہ ہے. یہ وہ حلقہ ہے، وہ حلقہ وہ سنت آج بھی ہم اللہ والوں کو، اللہ والوں کے سلسلے میں آج ہم کو وہ سنت پہ عمل کرنے کا موقع ملا ہفتے میں ایک بار نہیں. اور دائمی زندگی کا جو ہے دائمی، یہاں پر ہم جتنے بھی ہماری جان پہچانا تھے، ہم جس سے بھی ملاقات کرتے ہیں نہیں، اپنا سینڈیکیٹ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اپنا بزنس میں ترقی ہو، اپنی جان پہچانت ہو نہیں، میری جان میں لوگ جانے پہچانے. ہم یہاں پر اکثر دیکھو لوگ غیر ضروری کے بیٹھتے، گھنٹوں بیٹھ جاتے، کس کے بھی ساتھ کیا بولو میں بھی بیٹھ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، ان سے بھوجن ملنے آتے، ان سے پوروں سے اپنی جان پہچانت ہوتی، اپنا سینڈیکیٹ بڑھتا، بزنس بڑھتا، وہ بڑھتا 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 میں مر جاتا ہوں. اس کے بعد دائمی زندگی شروع ہوتی ہے اس کی نہیں. عارضی زندگی میں انہیں معلوم زندگی ختم ہو جائے، یہاں کا سینڈیکیٹ بنا رہا ہوں. اور اہل طریق جو ہے دنیا میں سینڈیکیٹ نہیں رکھتا زیادہ نہیں، اپنے ضرورت کرتے سینڈیکیٹ رکھتا، ضرورت سے زیادہ نہیں. ہمارے معاملات میں دیا ہے اللہ والے دیے ہم کو کم کھانا، کم سونا، کم لوگوں سے ملاقات کرنا، کم بات کرنا. یہ اگر کرے تو یہ سلوک میں ہم کامیاب ہو سکتے. کھانا کم، زیادہ کھائیں گے تو نشہ آ جاتا، ذکر نہیں کر سکتے، علم دین حاصل نہیں کر سکتے. ایک الگ کیفیت نشہ، لوگ بولتے ہیں شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، حقیقت میں شراب حرام نہیں ہے، نشہ حرام ہے نہیں. ایک صاحب بولے میرے کو بھائی شراب حرام نہیں ہے، وہ تو ملا ارے کیسا نہیں شراب حرام، نشہ حرام ہے. زیادہ کھانا بھی حرام ہے، زیادہ کھائے تو نشہ آتا. تو کم کھانا اور کم سونا، زیادہ بھی سو گئے تو غنودگی آتی، نہ علم دین میں دل لگتا، نہ ذکر اذکار میں دل لگتا نہیں، اس میں بھی ہم دین سے دور ہو جاتے. اور زیادہ لوگوں سے ملے نا تو وقت اتنا دینا پڑتا، جتنی دوستانہ پڑیں گا اتنا وقت دوستوں کو دینا پڑتا، مولا کو نہیں دے سکتے اوپر. جتنا اپنا دنیاوی سینڈیکیٹ پڑا، ایک ٹائم جس کو جتنا ٹائم دینا ہے برابر ٹائم دینا، کیونکہ دنیا والوں سے ملاقات بھی کرنا ہے ہم کو. جب تک نہیں ملے گا دین کیسے پہنچیں گے، اور ملے تو مولا کی بات کرنا. لیکن آج دکھتے لوگ مولا کی بات کریں گے تو آ رہے انہوں چھٹتے دین کی بات کرتے، مولا کی بات کرتے، وہ کام دھندہ کچھ بھی نہیں، بازو سے نکلو ہوتے. وہ آج کل یوٹیوب پہ کلپ بھی بنا رہے، جیسا وہ تبلیغی جماعت والے آتے ہیں نکل کے دیکھے بھاگ جاتا ہوں، مذاق بنا لیا اس کو دین کو. دیکھو کوئی جماعت والے آتے تو بھاگ جاتے نکل کے لوگ. تو دین کا کام ایسا ہوگا نہیں. تو کم لوگوں سے ملاقات کرنا، اور جس سے ملاقات کرے اللہ کے واسطے ملاقات کرنا، یعنی اس سے میں اللہ تک پہنچنے کا میرے لیے ذریعہ بن سکتا نہیں بن سکتا، یا پھر ہونے غفلت میں جو اس کا ذریعہ میں بننا اس کو اللہ تک پہنچانے کا. یہ مقصد رہنا ہمارا، یہ مقصد ہمارا ہے نا. تو کم لوگوں سے ملنا، ملے تو مولا کے سے ملنا، اور کم بات کرنا. جتنا بات کریں گے اتنا ہماری انرجی ویسٹ ہوتی. بولنا کم، جتنا بولیں گے گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا، جتنا خاموش نہیں اتنا اچھا رہتا ہمارا. تو یہ تھوڑی چیزیں رکھے. تو دنیا میں ہم جتنا ہم کو روکا گیا اللہ والی طرح روکے ہم کو، یہ سینڈیکیٹ زیادہ نہیں رکھنا، کم لوگوں سے ملاقات کرنا. اپنا دوست رہتا اپنا پیر بھائی رہنا دوست،
اپنا پیر بھائی دوست رہنا. پیر بھائی سے مراد انہیں بھی اللہ کا مرید رہنا, اپن بھی اللہ کے مرید رہنا, یعنی جو مل رہے ہیں اس کا بھی ارادہ مولا کا رہنا. پیر بھائی کو تو خالی اپنے پیر بھاؤں سے ملیں گے, دوسرے بھی سلسلے بہت ہے, ویسا وہ تو پھر اپنا سلسلہ تھوڑا ہی ہے, 100 میں 6 بننا نہیں. پیر بھائی سے مراد اہل سلسلہ ہے ہو یا پھر مولا کی طلب میں ملنا سمجھے. پیر بھائی کو تو اپن ملے بھی تو یہ نہیں ایسے ملنا کہ نہیں میرا پیر بھائی چاہیے, مولا اگر نہیں ہے تو اس کو پیر بھائی بنانا, اس کے اندر مولا کی طلب ڈالنا, اللہ کی طلب ڈالنا اس کے اندر. تو یہ ہے. تو جب یہ ہم یہاں بیٹھتے لوگوں میں بیٹھا, دیکھو رات پر اپنے حیدرآباد کا ماحول بنا ہوا, رات میں 4 بجے تک 3 بجے تک لوگوں بیٹھا کہاں چلتے رہتے نہیں. جب مولا آتا جب وہ ٹائم پہ جا کے سو جاتے, جب آسمانی دنیا پر مولا جلوہ اور فضا وہ ٹائم پہ سو جاتے. کیوں؟ ہم یہاں کا سینٹیکیٹ بنا رہے ہیں, وہاں کا سینٹیکیٹ نہیں بنا رہے. تو اللہ والے کیا کریں, یہ محفل لگائے. یہ محفل کے تعلق سے حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ جو ذکر کی محفل ہے نا, یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے. اور ہم ذکر کرنا کمال نہیں ہے, ہم ذکر کرنا کمال نہیں ہے. ہم کیا کرنا, اللہ کو ذکر میں لگانا. ہم کوئی معمولی کام نہیں کریں, ہم سمجھ ہم ذکر کریں, اپن ذکر نہیں کریں, پھر اپن یہاں بیٹھ کے اللہ کو ذکر میں لگا رہے. خانقاہ میں ایسی باتیں ملتے ہیں, عجیب بات ہی تھی. ارے یہ کیا بھائی, اللہ تعالیٰ اپنے کو ذکر کرو تو اپن اللہ کو ذکر کرو. ہاں فرض کرو نہیں اشکرو کو, اللہ تعالیٰ فرما تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ جب زمین پہ اللہ کو ایک بار اللہ بولتا ہے تو عرش پہ اللہ تعالیٰ یعنی فرشتوں کے سامنے 10 مرتبہ ابدی 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 کہتا ہے. تو اپن ذکر کر رہے ہیں, اللہ کو ذکر میں لگا رہے ہیں. اپنا کام ہے مولا کو ذکر میں لگانا. صرف ہم کو ایک بار اللہ بولنا ہے, ایک بار اللہ کیسا بولنا, یہ فقیرہ بولے تھا نہیں. اللہ بولے اس کے دل میں پیسہ رہتا, ویسا اللہ نہیں. اللہ بولے تو اللہ کون, ہر ہم کائنات میں جب تک کہ کوئی شے کو دیکھے نہیں, اس کو ہم چکے نہیں, اس کا مسمہ ہمارے پاس آتا ہی نہیں. نیمبو بولے تو اس کا شیپ بھی معلوم, اس کا کلر بھی معلوم, اس کا مزہ بھی معلوم, اس کا مسمہ پورا ہمارے پاس آ گیا. منہ میں پانی بھی آتا نیمبو بولے تو. املی وہ تو منہ میں پانی آتا. ہر چیز کا مسمہ ہے ہمارے پاس, اس کا شیپ بھی معلوم, اس کا مزہ بھی معلوم ہے دنیا میں. اور جو چیزوں کھاتے پیتے نا, خالی دیکھنے کی چیزیں ہیں تو بھی کئی چیز ہے. گاڑی بولے تو گاڑی کا پورا تصور آ جاتا ہے, کھانے کی چیز نہیں ہے وہ, مسمہ اس کا بھی ہے. والد صاحب کا نام لو, والد صاحب کا پورا مسمہ ہمارے والد صاحب ایسے بول کے پورا سامنے آتا. کس کا بھی بھائی کا ذکر کرو, دوست کا ذکر کرو, پورے اپنے نظروں کے سامنے رہتے لوگ. نہیں, یہ تمام کے تمام چیزیں مخلوق ہے. یہ مخلوق کا یہ ذکر کرے تو مخلوق پوری ہمارے سامنے آ رہی, لیکن خالق کا ذکر کرے تو خالق اپنے ساتھ میں ہمارے سامنے آ رہی نہیں. خالق نہیں, خالق کا ذکر کرے تو خالق ہمارے سامنے آ رہی ہے, جبکہ ہمارے ساتھ ہی تھے خالق. اللہ ہی ہے جدھر چہرہ کری ہم تو ہمارے ادھر ہی چل رہا ہے. قبلہ کی طرف وہ کعبہ ہے, اللہ تو ادھر بھی ہے, ہر سمت ہے اللہ. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرمانے تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو, ہم کو پائیں گے پر اللہ تعالیٰ. اپنے کو مغرب دکھ رہی, مشرق دکھ رہی, لیکن مولا ہی نہیں دکھ رہا. تو یہ جو علم دین ہے اس میں مولا دکھتا, مولا کو پانے کا ہے یہاں پر. تو یہ جو جب ہم یہاں پر بیٹھ کے ذکر کریں اللہ کا, تو یہ اللہ والے اس بات سے مقصد ہم بتانے کا مقصد ہوتا کہ اللہ والے کیوں لگائے, کیونکہ ہم کو اب جو دائمی زندگی ہم کو جانا ہے, ہمیشہ جو ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے, تو وہاں پر ہم کو اللہ کے ساتھ بیٹھنا ہے, وہاں پر ہم اللہ کے ساتھ رہنا ہے. وہاں پہ صرف اللہ ہی رہیں گا اور ہم رہیں گے وہاں پہ. اللہ ہی اللہ رہیں گا, ہو کا عالم رہیں گا وہ, اور ہم رہیں گے, دو ہی رہیں گے وہاں پہ. تو جب یہاں پر دیکھو, جب ہم ایک بار اللہ بول رہے ہیں یہاں پہ, تو اللہ عرش پہ 10 مرتبہ ابدی 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 فرمانا ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ. اب کوئی چھوٹا اگر بڑے کا ذکر کرا تو کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی, لیکن کوئی بڑا اگر چھوٹے کا ذکر کرا تو بہت اہمیت رہتی ہے اس کی. مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھ کے جو سو پرائم منسٹر کا ذکر کرو, ہم بیٹھ کے یہاں پرائم منسٹر کا ذکر کرو, تو پرائم منسٹر کا جو سو کیا بولتے رتبہ بڑھ جاتا. نہیں, کوئی بڑی بات ہو, کوئی بڑی بات ہے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایسے کئی لوگ بولتے, گالیاں بھی دیتے, اچھا بھی بولتے. پرائم منسٹر, چیف منسٹر ہے, پرائم منسٹر ہے, ایم پی ہے, ایم ایل اے ہے, ان کا اگر ہم یہاں بیٹھ کے ذکر کریں گے تو کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی, ہم کرنا کوئی کمال نہیں ہے وہ. لیکن پرائم منسٹر اگر ہمارا ذکر کر جائے تو پارلیمنٹ میں نہیں, اگر بول دیے پارلیمنٹ میں, اگر ولی محمد صاحب میرے خاص دوست ہے وغیرہ بول دیے, اگر بول دیتا پورے
جتنے بھی پارٹی کے لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ولی محمد صاحب کے گھر کے چکرا مارتے رہتے، ارے کام نکلتا کچھ دن سے مل کے رہنا ہوتے نہیں، خالی ایک بار ذکر کرا تو پرائم منسٹر خالی وہ ولی محمد صاحب ہمارا دوست ہے بولے تو اب یہاں بیٹھ کے ولی محمد صاحب بولے پرائم منسٹر میرا دوست ہے، وہ تو کیا بولتے نہیں، آئینے میں چہرہ دیکھ کے آؤ بولتے نہیں، یہ منہ مسور کی دال تم پرائم منسٹر کے دوست بولتے، لیکن پرائم منسٹر اگر ہمارا ذکر کرا تو لائن لگ جاتی گھر کے باہر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بڑا اگر چھوٹے کا ذکر کرا تو وہ کمال کی بات ہے، وہ نہیں، کوئی اگر چھوٹا اگر بڑے کا ذکر کرا تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے، کمال نہیں ہے۔ تو اللہ ہمارا ذکر کرا تو فرشتے پریشان ہوتے، اللہ ہو کے جو سو بندے کا ذکر کر رہا تو فرشتوں کو بھی خواہش نہیں جا، وہ پارلیمنٹ میں جب پرائم منسٹر جب ذکر کرتا ولی محمد صاحب کا تو لوگ جب آتے نا کون ہے آخر ولی محمد صاحب ملیں گے بول کے، ویسی عرش کے جو فرشتے رہتے اللہ تعالیٰ جب ذکر کرتا بندے کا ابدی ابدی بولتا، وہ فرشتے بولتے کہ آخر وہ کون سا بندہ ہے، اگر بولتے فرشتے اپنے گھر کے چکرا کاٹنا شروع کرتے ہیں، یہاں ہے فرشتے موجود ہے، ہماری بصارت نہیں ہے، ہماری بصارت نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ نظر ہماری نہیں ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں اللہ ہی کو نہیں دیکھ رہے تو فرشتوں کو کہاں دیکھیں گے اپن؟ جو اللہ کو دیکھتا ہے انہیں فرشتوں کو بھی دیکھ، اللہ کو دیکھے بعد سب دیکھ سکتے ہیں اپن، اللہ کو دیکھے بعد سب دیکھ سکتے، تو فرشتے بولتے ہیں اللہ جو آخر کون سا بندہ ہے وہ ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے جاؤ جاؤ جا کے مل جاؤ۔ تو فرشتے پورے آسمان سے اترتے زمین پر، تو ان کو ایڈریس نہیں معلوم رہتا ہے ذکر کہاں ہو رہا ہے، کیونکہ فرشتوں کا ہے نا بھائی، ولی محمد صاحب کا ایڈریس معلوم رہتا، ان لوگوں کو نہیں معلوم رہتا، پوچھتے پوچھتے آتے، یہ ایریا کے لوگوں کو پوچھتے، کوئی پہچان تھا بھائی وہاں پہ ولی محمد صاحب رہتے نا، تو ایڈریس بولتے، پھر یہاں کے لوگوں سے کانٹیکٹ کرے تو ان کا گھر کا ایڈریس ملتا۔ تو فرشتے بھی عرش سے جو آسمان سے اترتے زمین کے فرشتوں سے پوچھتے یہ کہاں ہے ایڈریس ہے، لوگ جو یاد کریں تو پورے لے کے آتے، پریوار ٹاؤن میں خان میں ذکر ہو رہا، آلہ پور میں ذکر ہو رہا، جہاں پر بھی ذکر ہو رہا وہاں پر لے کے آ کے تو وہ لوگ بولتے ہیں زمین کے فرشتے تو ہم بھی تمہارے چلو ان کا ذکر ہم ان کے دیدار کریں گے، وہ بھی فرشتے ان کے پورا فرشتوں کا جوم جو ہے سو وہاں پر جو محفل میں جو ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، جو اللہ 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 کا جو ذکر ہوتا ہے وہ پوری محفل کو فرشتے گھیر لیتے، پوری محفل کو اب فرشتے گھیرے ہوئے ہم کو، اور ایسی محفل جس میں ایک کبھی بولنا اللہ بتاؤ ماں مسمہ ذکر ہو نا، اللہ بتاؤ تو مالک ہے، کم از کم مالک دیکھنا اللہ کو، اللہ تو مالک ہے اللہ۔ اب ہم اس والے استدار میں بتاتے ہیں یہاں پہ لا الہ الا اللہ کا جو ذکر کر رہے ہیں یہ استدار ہے، اللہ کے ساتھ کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، کہ پہلی سیڑھی ہماری اللہ ہی حاجت روا ہے، لا معبود الا اللہ محمد عبداللہ، یہ سب سے پہلا ذکر ہے ہمارا۔ اس کے بعد کا ذکر دیکھیں انشاءاللہ لا مقصودہ الا اللہ ہے، اس کا لا موجودہ الا اللہ، لا مشہودہ الا اللہ، یہ درجے ہے یہ، لیکن اب جو لا الہ الا اللہ کا جو استدار ہے ہمارا کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کی، یہ ہمارا پہلا استدار ہے نا۔ اگر یہ استدار کے ساتھ اگر ہم ذکر کریں گے تو ویسی محفلوں کو اللہ نے اللہ کے فرشتے گھیر لیتے محفل۔ تو الحمدللہ ہمارے جو پیر ہے کامل پیر سے اللہ تعالیٰ کو وابستہ کیا، کم از کم ایک ایک ادنا ادنا مرید کے اندر تری تو فہم ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کیسا ہے، اللہ ہماری حاجت روا، اللہ ہماری حاجت پوری کرتا تو کیسا کر رہا، جب ذکر کرتا تو ایک تو ہے اتنوں میں نہیں کہ ویسا ذکر کر تو وہ فرشتے محفل کو گھیر لیتے، جب تک کہ ذکر چلتے رہتا۔ ابھی یہ بھی ذکر ہی ہے اللہ کا، ہم سب صرف لا الہ الا اللہ کرتے نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی ذکر ہی ہے۔ ہم کسی کا ذکر کرتے تھے، دادا ہے ہمارے انتقال ہوگا، دادا کا ذکر کرتے ہم نہیں کرتے، دادا کا ذکر کرتے، تو یہ بھی اللہ کا ذکر کریں، ہم اللہ کے رسول کا ذکر کریں، اللہ والوں کا ذکر کریں، تو یہ بھی محفل کو فرشتے پورے گھیرے ہوئے بھی۔ جب یہ محفل ختم ہو جاتی، جب یہ محفل ختم آتی تو واپس فرشتے جب جاتے عرش پہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہاں سے آ رہے ہیں، پوچھتا، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں، یہ فرشتوں سے پوچھتا اللہ تعالیٰ کہاں سے آ رہے ہیں، جبکہ اللہ سے پوچھ کے گئے لوگ پھر بھی پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اہمیت بتانا ہے، ذاکرین کی اہمیت بتانا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو سو فرشتوں سے مشورہ کرا تھا انسان کو پیدا کرنے سے پہلے، تو فرشتے بولے ہم ہیں نا تیری تسبیح بیان کرنے والے، تو کیوں انسان کو پیدا کرتا، کیوں وہ پیدا ہو کے زمین میں فتنہ فساد مچائیں گا، خون ریزی کریں گا، ہم ہیں نا تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے، تیری تسبیح بیان کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کو فرشتے جب انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہو رہی ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ سے تعلق سے فرما سورہ بقرہ میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم خاموش پڑھو، تمہارے مشورہ کرے تو تم نہ زیادہ بول رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے کو معلوم تم کو نہیں معلوم، بولا کیوں میں انسان کو پیدا کروں۔
تو وہ جو مقصد تھا وہ مقصد یہاں پورا ہو رہا ہمارا، جو اللہ نے اس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کرا، اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، وہ مقصد یہ محفلوں میں پورا ہوتا. اللہ تعالیٰ وہ چیز ثابت کرنا چاہ رہا فرشتوں کے سامنے. تم بولے تھے نام مت پیدا کرو بلکہ نہیں، تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ احمد بتا رہا وہاں پر، کہاں سے آ رہے ہیں تم لوگ، پوچھتا اللہ تعالیٰ. تو وہ جو تیرے بندے جو زمین پہ تیرا ذکر کر رہے تھے، جس کا ذکر تو آسمان پہ کرا، یعنی عرش پر تو جو اس کا ذکر کرا تھا، ہم وہ بندے کو دیکھنے گئے تھے، وہ بندوں کو دیکھنے گئے تھے کہ وہ آخر بندے ہے کون. تو دیکھ کے آئے گا پوچھتا اللہ تعالیٰ. ہاں دیکھے کیا کر رہے تھے لوگ، تیرے غضب کے ڈر کے تیرا ذکر کر رہے تھے، اتنا ذکر کر رہے تھے. صحیح نہیں، سب کام کاج چھوڑ دے کے صرف تیرا اللہ اللہ کر لیتے بیٹھے تھے. ابھی ہم سب کام کاج چھوڑ کے تھے یہاں پہ، کس کو کام نہیں ہے؟ نہیں، پیدا ہوئے سب بچے کو بھی کام ہے، آج مرے تک کام ہے ہی شہر میں، اس کو کوئی خالی نہیں ہے. وہی جہاد ہے ہمارا، کام کو چھوڑ کے یہاں پہ آنا ہے. نہیں، کام کو چھوڑ کے یہاں پر آنا کا ہے ہم کو. تو اللہ کے خاص بندوں میں ہمارا شمار ہوتا، خاص بندوں میں شمار ہوتا. مثال ہے کہ ایک مثال رکھ کے بھی اس کو کنٹینیو کریں گے بات. نماز تو 100 پڑھ دے، نماز 100 پڑھ دے، نماز سب پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ نماز فرض ہے. ہر فرقے کے لوگ اہل سنت الجماعت سے زیادہ کثرت غیر فرقوں یعنی دوسرے فرقوں میں نماز کی سب سے زیادہ، دیکھو ہم سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں لوگ. مسجدیں بھری ہوئی ہے سب کی، ہر مسجدیں بھری ہوئی. نماز کے بعد نماز کے وقت جتنے لوگ رہتے ہیں، نماز کے وقت جتنے لوگ رہتے ہیں وہ اتنے لوگ حلقوں میں نہیں رہتے. نہیں، دیکھو پریوار ٹاؤن میں خالی جمعے کی نماز ہے تو مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، فل آتی. لیکن یہاں تو اتنی پبلک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو سو دنیا میں جو چیزیں رکھا اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے. ہم ایک شادی کرتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، کتنے لوگ کی دعوت کرتے ہیں؟ 1000 1500 2000، بعض لوگ 5000 آدمی کی بھی دعوت کرتے ہیں. وہ 1000 2000 5000 کے دعوت میں عام لوگ بھی رہتے ہیں، خاص لوگ بھی رہتے ہیں، پوروں کو دعوت دیتے ہیں لوگ. ہم بھی دعوت دیا، ہم کو دعوت دیا. 5-5 ہزار آدمی کی دعوت ہوتی ہے نا بھائی، بڑے بڑے شادی خانے، لیکن 1000 2000 5000 آدمی کی دعوت ہو رہی. یعنی عام اپنے قریبی لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، اپنے دور کے لوگوں کو بھی بلاتے ہیں، رشتے داروں کو بھی بلاتے ہیں، دوست احباب کو بھی بلاتے ہیں، محلے والوں کو بھی بلاتے ہیں، پورے لوگوں کو بلاتے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، سب کو بلا کے دعوت کرتے ہیں. وہ 5000 کی دعوت میں، 2000 3000 آدمی کی دعوت میں اگر ہم جا کے اس سے خیر خیر پوچھے تو الحمدللہ بھائی بول کے انہیں نارمل بات کرتا ہوں. سب آ کے پوچھ رہے ہیں، 5000 آدمی آ کے پوچھ رہے ہیں. دولہے کو یاد نہیں رہا کون آگے گلے ملا کون نہیں ملا. بعد میں ویڈیو دیکھا تو معلوم بتا رہے انہوں بھی آئے تھے، انہوں بھی آئے تھے، انہوں بھی آئے تھے. 5000 آدمی 2000 آدمی کی دعوت میں نہیں، سب ایک دوسرے کو جو میزبان رہتا، میزبان سے مہمان سے پھر آ کے السلام علیکم بولتے، خیر خیریت پوچھتے، سب بولتے چلے آتے، جو ادھر کے ادھر رہتا. لیکن جو خاص ہوتا نا اس کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں رہتی. زیادہ دن اگر گزر گئے ملاقات نہیں تو انہیں گھر پہ آ جاتا. خاص جو آدمی ہوتا، خاص دوست بھائی بہن کوئی بھی رشتے دار ہو یا محلے والا رہ دو، اس میں لوگ جو 5000 آدمی ہیں نا، پھر ایک ایسی دعوت ہی تو جاتے ہیں لوگ، پھر جب ہی ملتے وہ پورے عام رہتے پورے وہ لوگ 5000 آدمی. دعوت ہو گئی نا، پھر دعوت ہی جا رہا. اکثر دیکھو ہم بھی تھوڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی، یعنی دعوت میں ملے تو پھر دعوت میں ملتے، نہیں تو کوئی انتقال ہو جا رہا تو میت میں ملتے جائیں گے، بیچ میں کبھی ملاقات ہی نہیں ہوتی. لیکن ان کو بھی دعوت دے کے بلاتے، ہم سب کو بلاتے. 4000 5000 آدمی کی دعوت کرتے نہیں کرتے. لیکن ان میں سے اگر کوئی خاص آدمی رہا تو انہیں آ کے خیر خیریت پوچھتا خالی وقت میں نہیں. وہ 5000 آدمی سے ان میں ایک 50-100 آدمی رہتے جو خاص رہتے ہمارے. ہم جو بہت دن سے کانٹیکٹ میں، بھائی آپ کا فون نہیں لگ رہا کیا بات ہے بول کے آ کے گھر پہ ملتے ہم سے، یا پھر ہمارے کوئی خاص ہے تو ہم جا کے ان کے گھر پہ ملتے. خاص مسئلہ کیا رہتا، اسپیشل ٹائم نکال کے گھر پہ جاتے نہیں. تو لوگ خاص لوگ رہتے. تو یہ مسجدوں میں جو نماز پڑھیں روزانہ 5 وقت کی، جمعہ پڑھ رہی، عیدین میں پڑھ رہی، یہ کہتے پوری عام سب کے لیے ہی ہے. لیکن جو خاص بندہ ہوتا نا اللہ تعالیٰ کا، انہیں خاص وقت نکالتے تھا بیٹھتا اللہ کے ذکر. یہ خاص لوگوں کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو بلاتا اپنی محفل میں. وہ عام ہے، پورے آ رہے مسجدوں میں، پورے عام ہے لوگ، عام دعوت ہے وہ نہیں. یہ خاص ہے، یہ خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بلاتا. خاص 8 دن میں ایک بار یاد کرنے کرنا. ہم دیکھو روزانہ اپنے دوستوں سے ملتے نا، روزانہ ملاقات ہوتی. عام لوگوں سے نہیں، جو ہم 5000 آدمی کی دعوت کریں روز ملتے، ان سے ملتے. 1000 آدمی کی دعوت کو روز ملتے. آج ہم بھی کہیں شادیاں کریں، ولیمے کریں، سب کریں نا، ہر کوئی کرے ہوئے، کم از کم 1000 آدمی کو دعوت کرے ہوا ہے. وہ 1000 آدمی سے روزانہ ملتے نہیں ملتے. وہ 1000 میں سے 10 5 50 100 آدمی رہیں گے خاص، جس سے ہم روزانہ ملاقات ہوتی نہیں. تو یہ اللہ کے خاص بندے ہیں. یہ 8 دن میں ایک بار بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے لوگ. یہ خاص بندوں کی نشانی ہے. یہ ہے مطلب اللہ والے اس بات سے لگا یہ محفل تم لوگ خاص بندے ہیں اللہ کے. اللہ کو بھی ذکر میں لگاتے، ہم بھی ذکر کرتے.
یہ حساب سے یہ محفل لگا ہے. اسپیشل ٹائم دینا. تو نماز تو فرض ہے پڑھنا ہی چاہیے, روزہ فرض ہے رکھنا ہی چاہیے, زکوٰۃ دینا ہی چاہیے, حج کرنا ہی چاہیے, لیکن کلمۃ طیبہ کا عمل جو ہے نا وہ خاص لوگوں کی ملتا ہو. ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہوتی. نہیں, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مثنوی شریف میں, ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہوتی. تو یہ جو علم ہے نا, ہر ایک کو جو ہضم نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, کیونکہ اس میں نفس کو مار ڈالنا پڑتا, اپنی ہائے پن ختم کر دینا پڑتا. نہیں, تو جب یہ مقام کو پہنچتا ہے انسان, یہ وہ علم ہے. یہ تو یہ خاص لوگوں کا یعنی محفل ہے, یہ اللہ والے خاص لوگوں میں محفل بنائے. تو وہ اللہ تعالیٰ پوچھا کہاں سے آ رہے ہیں, تو لوگ بتا نہیں, وہ لوگ تیرے ڈر سے نہیں, خوف سے تیرے ذکر کرنے تھے. تو لوگ میری دوزخ کو دیکھے نہیں دیکھے, وہ لوگ میری جنت کو دیکھے نہیں دیکھے. اگر دیکھتے تو, اگر میری دوزخ کو میری جنت کو اگر دیکھتے تو کیا کرتے تھے؟ تو وہ لوگ کھانا پینا کاروبار تجارت سب چھوڑ کے خالی تیرے ذکر میں پڑ جاتے تھے لوگ. تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتے جو مت پیدا کر نہ فساد پیدا کرتے, لوگ خون ریزی کرتے بولتے نا فرشتے, قرآن مجید میں ہے اس کا ذکر. تو ان کو گواہ بنا دیتا اللہ تعالیٰ, تم نہ گواہ رہنا, یہ لوگ جتنے ہیں نا محفل میں بیٹھے ہوئے ان کو پوروں میں بخش دیا. نہیں, نماز کے تعلق سے نہیں فرما رہا, یہ ذکر کے تعلق سے فرما رہا اللہ تعالیٰ. اور قرآن میں بھی حکم دے رہا, کیوں دے رہا؟ خاص بندے تو کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے میرا ذکر کرو. فَإِذَا خَزَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب تم اپنی نماز کو ادا کر لو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. نماز قائم کرنے کے بعد یہ عمل میں لگایا اللہ تعالیٰ. یہ خاص بندوں کا عمل ہے. جو عام رہتے ہیں صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے, ذکر نہیں کرتے. ارے ہم نماز پڑھے بس ہے, ہمارے لیے کافی ہے بولتے, بس ہمارے لیے اللہ کافی ہے بولتے, خالی نماز پڑھتے. اللہ کافی ہے, لیکن اللہ ہمیشہ اپنے ساتھ رہنا اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم گواہ رہو, فرشتوں کو گواہ بناتا, تم گواہ رہو, میں ان سب کو بخش دیا. اب فرشتوں کو دھکا لگتا, کوئی نہ کوئی تو اس میں, کوئی نہ کوئی تو اپن اس میں اتنا مرتبے سے بچائیں گے. وہ لوگ بولتے نہیں اللہ, وہاں کچھ لوگ ایسے تھے خالی دیکھنے آئے تھے وہاں پہ کیا ہو رہا. تھوڑے لوگ آتے, کچھ 1-2 وقت آتے, کیا ہو رہا دیکھیں گے بول کے. ہے جماعت کے لوگ آخر کیا ہو رہا وہاں پہ دیکھیں گے بول کے آتے. طلب سے نہیں, طلب سے ہے تو برابر خل میں بات اترتی, دیکھیں گے بول کے آتے. تو فرشتے بولتے اے اللہ, وہاں پہ کچھ لوگ ایسے تھے خالی دیکھنے آئے تھے وہاں پہ کیا چل رہا, خالی ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے نا, کوئی ایسا تیرے ڈر سے خوف سے نہیں آئے تھے, خالی کیا ہو رہا دیکھنے آ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا جو میرے ذاکرین کو دیکھ لیا نا میں اس کو بھی بخش دیتا ہوں بولا اللہ تعالیٰ. جو میرے ذکر کرنے والوں پہ نظر ڈالا نا میں ان کو بھی بخش دیتا ہوں بولا اللہ تعالیٰ. اس جو زمانے میں, پہلے زمانے میں اللہ والوں کی تلاش میں رہتے تھے لوگ, ذاکرین کی تلاش میں رہتے تھے, ہم ان کو دیکھ لیا تھا ہماری بخشش ہو جاتی ہے بولتے نہیں. لیکن اب وہ طلب بھی ختم ہو گیا اپنے اندر. اب اللہ والے کو تو اپن درگاہوں کو جا رہے, خالی درگاہوں کو جا کے وہی اللہ والے سمجھ رہے باحیات اللہ کے ولی ہے آج بھی, جیسا وہ زمانے میں تھے نا. نہیں, وہ زمانے میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے, خواجہ بند نواز, جتنے بھی اللہ والے تھے آج ہے, ان صورت بدل گئی, خالی صورت بدل گئی. اللہ بھی ہے, اللہ ہے, اللہ والے بھی ہے, صورتیں بدلی بھی ہے. یہ جو علم ہے نا کہاں سے آ رہا, علم ہے وہیں سے آ رہا, اللہ والوں کے ذریعے آ رہا. اللہ والوں کا فیضان ہے یہ. اللہ والے دنیا میں آئے 50 سال 60 سال کے سے آ کے اپنا حق ادا کر کے چلے گئے. ابھی بھی ان کا کام جاری ہے, ابھی بھی کر رہے ہیں وہ لوگ, اپنے غلاموں کے ذریعے کر رہے ہیں. اپنی شیخ کی صورت میں اللہ والوں کا یعنی اللہ کا کام کر رہے ہیں. کون ہے ہماری شیخ کی صورت میں؟ نہیں, کون ہے؟ ارے اللہ ہے, اس شیخ اللہ نے ہوتے نہیں, صورت میں اللہ ہے, صورت ہے, شیخ کی صورت ہے اور مولا موجود ہے وہاں پہ. کیوں؟ جو فنا فی اللہ ہوتا, فنا فی اللہ ہو کے جو بیٹھتا ہے اس کے ذریعے مولا ظاہر ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے. اللہ والے کئی بیٹھے بیٹھے تعلیم دے کے گئے. ہمارے دادا پیر, پردادا پیر, دادا پیر دونوں مل کے اجمیر شریف گئے تھے. ہم بھی گئے اجمیر شریف ہمارے شیخ کے ساتھ. 10 دن تھے وہاں پہ. 10 دن میں صرف ایک بار زیارت کرے, خالی دیکھ لے گا مزار شریف کی. 9 دن تک خالی بتائے زیارت کیسا کرنا, ادب بتائے, خالی زیارت کے آداب بتائے. ایک بار زیارت کرا کے ختم ہو سکتے واپس نہیں. تو لوگ ایک دن میں 4 کا جا رہے نہیں کر رہے, جا رہے نہیں کر رہے, اندر جا رہے ہیں, مزار شریف زیارت کر رہے ہیں, آ رہے ہیں. سوچتے ہیں ہمیں ایک بار ہی نصیب ہے, کیا کریں. تو بتائے خواجہ مانی, خواجہ یہاں ہے بولے, خواجہ کا پورا علم یہاں ظہور ہے, خواجہ وہاں کا ہے, خواجہ یہاں ہے بولے. پھر پردادا پھر ہمیں دادا پیر سے پوچھے, بولو یعقوب علی شاہ صاحب ہے ہمارے, نام نہیں لینا چاہیے لیکن اب ان کا انداز تھا. ہمارے دادا پیر کا نام یعقوب علی شاہ صاحب, پردادا پیر کا نام نوری شاہ صاحب. تو نوری شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر کو فرما رہے,
یعقوب علی خواجہ کا ہے، تو یعقوب علی شاہ صاحب ہمارے دادا پیر نوری شاہ صاحب کو فرما رہے ہیں، پردادا پیر کو، خواجہ میرے سامنے بول کے آپ کچھ بتا رہے ہیں، وہ ہے خواجہ، پیر کی صورت میں خواجہ ہے، وہ علم سے ہے، وہ علم ہے تو خواجہ ہے، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی فلم اسٹار کا چالے کرے تو کیا میں فلم اسٹار کیسا بن رہا، کیا تو بولتے تھے پورا، کیوں بولتے ہیں وہ، اسے ظاہر ہونا، انہیں آئیڈیل اپنا اس کو بنایا، ہیرو کو بنایا، لیکن ہم کس کو آئیڈیل بنانا، ہم نہیں، ہم کس کو آئیڈیل بنانا، اللہ والوں کو آئیڈیل بنانا ہمارا نہیں، یعنی ہم کو بھی دیکھے تو اللہ یاد آنا، ہم کسی کو دیکھے تو بھی اللہ یاد آنا، ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا، اللہ والوں کی نشانیاں بتائے، وہ سب سے پہلے متشرع ہونا، اللہ والے بولتے ہیں سب سے پہلے متشرع ہونا، شریعت کے پابند ہونا، شریعت کے پابند ہونا، چہرہ بھی متشرع رہنا، عمل بھی متشرع رہنا۔ اکثر لوگ دیکھو چہرہ نہیں رہتا، نمازیں نہیں پڑھتے، نہیں کوئی ایسا مطلب دکھتے ہی نہیں، کہ اکثر سنا میں دل کی نماز پڑھ لیتے، وہ اللہ والے نہیں ہوتے، وہ نہیں متشرع نہیں، شریعت پہ پابند رہنا، اور کوئی سوال کرے تو قرآن و حدیث سے جواب دینا اس کا۔ آج کل تو سوال نہیں کرنا بے ادبی سمجھتے، سوال کرنا، اللہ جتنے سوال کریں گے اتنا ہم کو علم کھلتا۔ کوئی چیز یہاں پر بھی بتا دے کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو برابر سوال کرنا، لیکن محفل کی عادت یہ ہے کہ جب بات چلتے رہتی اس وقت سوال نہیں کرنا، جب محفل ختم آتی اس کے بعد کس کو بھی ڈاؤٹ ہے کوئی چیز کا تو سوال کر سکتے۔ اکثر بات خانخواہ میں بولتے بھائی حضرت سے سوال نہیں کرنا بے ادبی ہے، کیونکہ یہ رہتا پٹارا، پٹارا کس کو بولتے، سام جس میں رہتے اس کو پٹارا بولتے نا، پٹارا، پٹارا خالی رہتا، ہاتھ نہیں لگانا، سانپ ہے کاٹ ڈالتا بولتے، پٹارے میں کچھ ہے ہی نہیں، پٹارا رکھ کے بولتے ہیں بھائی پٹارے میں سانپ ہے، کچھ بھی نہیں، ہاتھ لگا تو کاٹتا بولتے، تو اپن ڈر کے پٹارے کو بات جاتے ہی نہیں اپن، لیکن وہ پٹارے میں جیسا وہ پٹارے میں کیا ہے، سانپ نہیں رہتا، خالی پٹارا رہتا، وہی چلتا۔ اکثر خواہ ہے یہ حضرت سے سوال نہیں کرنا بے ادبی ہوتی ہے، تو سوال کرا تو ہم جواب ہی نہیں دے سکتے، پٹارا خالی رہتا۔ لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے نوری شاہ صاحب کا جو سلسلہ ہے، ہر سوال کا کوئی جماعت کا آدمی آندو ہر ایک کا جواب یہاں ملتا، سوال کرتے نا آ کے، ایمان کے سوال نہیں کرتے، شریعت کے سوال کرتے، نہیں فروعی مسائل کے سوال کرتے، بھائی فاتحہ دینا کہاں لکھا ہے، کوئی سوال ہے نہ کوئی دے تو نہیں، یہ تو ثواب ہے، کوئی دین سے اس کا تعلق ہے، دینا ثواب ہے، نہیں دیے تو پوچھتے نا اللہ تعالیٰ، درگاہوں پہ کہیں کو جاتے ایسے سوالات، دین سے تعلق ہی نہیں اس کا، جب تک معلوم ہوگا درگاہوں پہ کیا ملتا تو خود جاتا وہاں پہ درگاہ پہ، معلوم محسوس نہیں کرنا وہاں پہ کیا ملتا، سب لوگوں کو پاس وہاں پر کیا ملتا، وہاں پہ اللہ کی رحمت کیوں بولتے پھر اللہ والوں کو رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت وہاں پہ رحمت برستی، وہ رحمت کیا سے جاتے اپنے اوپر، کہاں گنہ گاروں پہ رحمت کہاں برستی، ان کی مدار شریف پہ رحمت برستی بول کے اس کا صدقہ لینے کو جاتے ہیں اپن، نہیں سہ جاتے ہیں، اب بولتا پھر اللہ والوں کو رحمت اللہ علیہ بولتا، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ان کا بولتا ہے ان کی مزار شریف پہ نہیں جاتا، اس سے بدبخت کون ہوگا، جب ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تو وہاں پر جانا نا، بیٹھنا نا، کم از کم ظاہر تو زیارت کر لے گا نا وہاں پہ جا کے، اس کی زیارت مزار شریف پہ بھی رحمت گزر بدل سی، کم سے اللہ کی رحمت لینے کے تو جانا مزار شریف پہ، اتنا تو کم از کم کرنا، اس کو بھی روک دیتا۔ حقیقت میں مزار شریف کی زیارت کرنے کے تو آدھا الگ ہے، وہ کیا ہے انشاءاللہ صحبتوں میں اللہ والوں کے نہیں تو معلوم نہیں انشاءاللہ تم جا۔ تو یہ جو محفل ہے نا، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یہ، اور ہمارا جو گزشتہ تسلسل چل رہا تھا دین کا، اور یہ تمام کے ہم یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، دین حاصل کرنا ہے ہمارا۔ اب مولا بھی دین کے تعلق سے الحمدللہ اچھے انداز میں حافظ صاحب ہیں، نہیں حافظ صاحب لوگ حافظ عالم فاضل جو رہتے نا، حضرت اللہ فرماتے یہ سکے مجلے رہتے لوگ، یہ خانخواہ میں حافظ عالم فاضل نہیں آتے، وہ چھوڑو بھائی سمجھتے لوگ، میں حافظ بن گیا میں دیندار ہو گیا، میں عالم بن گیا میں دیندار ہو گیا، میں کامل بن گیا نہیں میں دیندار ہو گیا۔ یہ اگر دین ہوتا تو سب کو حافظ بننا ضروری ہو جاتا تھا، اگر یہ دیندار ہوتے حافظ عالم فاضل کامل تو سب حافظ عالم فاضل کامل بننا پڑتا تھا، دین فرض ہے نا ہمارے اوپر، حقیقت نہیں سمجھے بات کو، اگر یہ رہتا تو سب کو بننا پڑتا تھا حافظ، سب حافظ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے، عالم فاضل کامل یہ سب دیندار سمجھتے ہیں، جبکہ عالم خود جو ہے نا، حدیث کا مفہوم ہے عالم خود جہنم میں جائے گا، عالم شہید اور سخی یہ تینوں جہنم میں جائیں گے، شہید کیسا جاتا جہنم میں، عالم کیسا جاتا جہنم میں،
انہوں نے علم بانٹ رہا لوگوں کو، یہ لوگ بھی جاتے جہنم میں۔ تو عالم جو ہوتا نا وہ اپنی واہوائی کیا سے علم حاصل کرتا، بیان کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے ڈھاک جمانے کے لیے، اس کو وہ مل جاتا دنیا، اللہ تعالیٰ دیتا جو مقصد کے لیے انہیں یعنی بیان کرا نا، جو مقصد کے لیے انہیں عالم بنا، علم حاصل کرا، اس کو یا دنیا میں دیتے، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملتا اس کو، جہنم میں جاتا انہیں۔ تو کیوں حاصل اللہ کو نہیں معلوم، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار نیت ہے، اس کی نیت کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، نہیں ہماری نیت کیا ہے، یہاں بیٹھنا آگ پہ بیٹھنے کے برابر ہے، یہاں پہ بیٹھنا، یہاں بیٹھنا آگ پہ بیٹھنے کے برابر ہے، کانٹوں پہ بیٹھنے کے برابر ہے، اللہ آپ نے اسی اہمیت نہیں معلوم، خالی بٹھا دیا، اپن قابل نہیں ہے، نہیں 1% بھی قابل نہیں ہے، بٹھائے تو بیٹھے، اپن یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ جو ہم جا کے سجدے میں دعا کرا دینا، اللہ جو مقام تو نے ہم کو عطا فرمایا، نہیں اس کا اہل بنا دے ہم کو، اہل بننا بھی ہم بننے ہیں، ہم کو اہل بیٹھے تو اہل نہیں بنتے، پرائم منسٹر کی کرسی پہ آ کے اپن بیٹھے تو پرائم منسٹر بنتے، نہیں بنتے، نہیں جیت کے آنا پڑتا، پورے سلوک طے کر کے آنا پڑتا، اس کو مال خرچہ کرنا پڑتا، جان خرچہ کرنا پڑتا، سب کرے تو نہیں پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ سکتا، نہیں۔ تو یہاں پر بھی ہم بیٹھ رہے ہیں لیکن اب اس کے قابل نہیں ہے بھی، انشاءاللہ اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دن دکھائیں گے، قابل بنائیں گے انشاءاللہ، سمجھ نہیں۔ تو عالم یہاں بیٹھ کے جو بیان کرتا ہے بہت احتیاط سے بیان کرنا پڑتا ہے، کوئی اگر تعریف کرا اس وقت اس کا نفس آ گیا بیچ میں تو ختم ہوگا سب پورا، یعنی بہت احتیاط کرنا ہے یہاں پہ۔ تو وہ اگر وہ ذرا بھی اگر دل میں بات آ گئی تو پھر جہنم میں جاتے ہیں، جہنم میں جاتے ہیں۔ عالم جو اپنی واہوائی کا سے اپنا شان شوکت کے لیے بیان کرتا انہیں بھی جہنم میں جاتا، یہاں مل گئی دنیا میں ذریعہ بھی خوشی محسوس نہ، اگر کوئی اچھی بات بول دیے، کوئی تعریف کر جائے، کلمہ طیبہ اگر نہیں پڑھے اس وقت پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ جاری ہونا نہیں ہوا تو پھر کفر پہ خاتمہ ہوتا۔ میری تعریف کہاں ہے، تعریف تو مولا تیری ہے نا، تو تعریف کے قابل ہے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ کی، ہماری کون سی تعریف، تعریف صرف اللہ ہی کی ہو نا، کوئی ہماری تعریف کرے تو وہاں پر مولا کو دینا، ہمارا یہ تھا ہماری میری تعریف نہیں، یہ تیری تعریف ہے، یہ کلام تیرا ہے، میری کیا تعریف ہے، مر گیا تو ختم، نہیں مر گیا تو ختم۔ تو عالم اس کا زیادہ، پھر ایک شہید ہے، نہیں شہید ہے، جب شہید کو جب جہنم میں ڈالیں گے تو شہید پوچھیں گا میں کیوں جہنم میں ڈالا، تو جو بہادر سے لڑتا تھا تو تاکہ تیرا نام ہونا، میرے ایسا کوئی نہیں بلکہ تو چاہنا تھا لوگ میرے کو پہچاننا کہ میں اتنا بہادر تھا، میں ایک بار میں کئی لوگوں کو مار ڈالتا تھا، یعنی میری واہوائی ہونا، بلکہ میں یعنی جہاد پہ جاتا تھا، میں جنگ لڑتا تھا، شہید ہے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا، لیکن اپنا نام ہونا، تیرے کو میں وہاں پہ نام دے دیا، تیرا نام ہو گیا وہاں پہ، اب تیرے کو جو تو کرا تھا نا وہ تیرے کو مل گئی۔ آج بھی ہم دنیا میں کچھ اچھے کام کرے ہمارے ساتھ اچھا ہوا تو ہم سے اللہ راضی ہے سمجھتے ہیں، غلط ہے ہماری سوچ۔ تو شہید جو ہے نا اپنا نام ہونا بول کے جہاد پہ جاتا تھا، اپنی بہادری بتانا تھا، میں بھی کچھ ہوں بول کے بتاتا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا دیا تو اس کو پھر جہنم میں ڈالیں گے۔ اور کون سخی مال خرچ کرنے والا، مال خرچ کرتے، آج دیکھو لوگ مال خرچ کرتے نہیں، اللہ کی راہ میں لاکھوں کروڑوں روپے خرچہ کرتے تھے لیکن اخلاص ہی نہیں رہتا اس میں، اپنے یہاں سے میرے کو بھی، میں بھی جاننا میں اتنا پیسہ خرچہ کرا، میں اتنا پیسہ خرچہ نہیں، میں ایسا کرا میرا نام ہونا نہیں، تو میرا بھی نام ہونا بول کے جو پیسہ خرچہ کرتا ہے، جو بھی جتنے بھی مدرسے بناتا ہے، مساجد بناتا ہے، پھر یعنی جو بھی یتیم خانے بناتا ہے، جتنے بھی اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہیں، اگر اپنا نام ہونا بول کے کرا تو اللہ تعالیٰ یہاں جزا دے دیں گا، اس کو نام کھول دیں گا، کیا بہترین لوگ ہیں، کیا بہترین آدمی ہے، بہترین جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے نام ہو جائیں گے، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ نیت اگر اس کی یہ رہے کہ میں جانا میں پہچانا جانا نہیں، تو یہ تمام کے تمام چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا ہم کو دیکھنا ہے، بس یہ بہت باریک راستہ ہے یہ، تو اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے۔ یہ سب یعنی تمام کے تمام چیزیں کب ہوتے ہیں، ہم کو یہ سب فنا اللہ کے حوالے کب ہوتے ہیں، علم دین سے ہوتے ہیں۔ علم دین آ گیا تو انشاءاللہ سبحان اللہ یعنی ہم یعنی دنیا کے بھی شر سے بچتے ہیں، شیطان کے بھی شر سے بچتے ہیں، اور ہم نفس کے بھی شر سے بچتے ہیں۔ دین امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، علم آئے ہم اس کے ہاتھ سے یہاں پر دین حاصل، مرتے ہی پہلے دین کا سوال ہے ہمارا، تیرا دین کیا ہے، اس کو ہم بہت لائٹ لے کے ہم مرے وقت دیکھ لیں گے، مرے وقت کیا دیکھتے نہیں، مرے وقت کیا دیکھتے، مرتے وقت ہی دکھ جاتا، مرے بعد دیکھیں گے وہ تو مرتے وقت جب بچتا تھا آگے ملک الموت، اب کیا کرنا، وہ تو عالم کے بارے میں ایسے نئے نئے چیزیں دیکھیں وہاں پہ نہیں، وہ ابھی دیکھ لینا یہاں پر، یہاں دیکھ کے اس کی تیاری کرنا ہے ہمارا۔ تو آج ٹائم ہو گیا، حدیث جبریل ہم اسٹارٹ کر دیے تھے، تو انشاءاللہ سبحان اللہ آنے والے پروگرام میں حدیث جبریل کو پھر ایک بار رکھیں گے تاکہ، اور یہ سفر کا مہینہ ہے، لوگ اکثر سفر کے مہینے کے تعلق سے بھی کچھ بولو بولتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں رکھیں گے۔ سفر میں بھی توہمات زیادہ رہتے اس میں، اور یہ جو کرنا ہے نا ایک بات بول کے بات ختم کر، تیرا عزیزی کا جو صدقہ دینے کا جو طریقہ ہی ہے، بے شک اللہ والے نکالے تیرا یعنی سفر کے مہینے میں
کیوں بولے تو ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ پروگرام رکھے اللہ والے. ہم مہینوں گزرتا ہے صدقہ دیتے ہی نہیں, صدقے کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں آتا, اور اللہ کا غضب ہماری صوم و صلات سے نہیں کم ہوتا, ہماری نمازوں سے ہمارے روزوں سے اللہ کا غضب ٹھنڈا نہیں ہوتا, صدقہ خیرات سے ٹھنڈا ہوتا اللہ کا. اللہ کا غضب جو سر رحمت میں کب لگتا, ہم صدقہ خیرات کرنا. تو لوگ سالوں گزر رہے صدقہ نہیں کر رہے, خیرات نہیں کرے, تو اللہ والے کیا کریں, طریقہ نکالے. نہیں, بدعت حسنہ ہے یہ, اچھی بدعت ہے یہ. ایک مہینہ نکالے بھائی, یہ مہینے میں جیسے صدقہ خیرات کرو, نہیں کرے تو ڈرائے ایسا ہو جاتا ویسا ہو جاتا, کچھ بھی نہیں, خالی چپ ایک عمل میں رہنا بول کے. ہر مہینے میں ایک عمل لگائے سو, تو صدقہ خیرات کا بھی ایک مہینہ رکھے تھے, لیکن اس کو ایک توہمات میں بدل دیے. تو ایسے توہمات سے ہم کو علم دین اگر آ گیا تو ہم سے بھی بچتے ہم انشاءاللہ سمجھ جا. تو کل تھوڑی چیزیں ہیں, بلی رستہ کاٹی تو ہمارا کام خراب ہو جاتا, اور کتنے کئی چیزیں تھے. منگل کے دن شادی نہیں کرنا بولتے, منگل کے دن اچھا دن نہیں ہے بولتے. ایسے گھر سے نکلتے چھینک آ گئی تو ارے چھینک آ گئی, میرے کو کیا ہوتا کہ باہر کیسا, کئی چیزیں. خیر ہم کو ادھر جانے کا نہیں ہے, تو یہ سب چیزوں کا بچتے ہیں. معلوم یہ طریقت کا نفاق ہے, یہ اس میں کیا رہتا معلوم, انسان پریشان رہتا. اشتراب اور پریشانی کا باعث بولتے اس کو, یعنی اس کی علامت ہے یہ. اگر ہمارے اندر پریشانی ہے, اشتراب ہے, بحران ہے, کیوں ہے, ہمارے اندر نفاق ہے. طریقت کا نفاق بولتے اس کو, طریقت کا نفاق بولتے, خلق کا نفاق ہے یہ. اس سے بھی ہم کو بچنا ہے انشاءاللہ. تو لہٰذا آنے والے پروگرام میں حدیث جبریل سے دین کو سمجھیں گے, کامل دین سمجھیں گے انشاءاللہ. سمجھ رکھا ہے وہ حقیقت میں دین ہے, وہ خبر میں ہم کو وہ سوال اس کے تعلق سے جواب دینے والے ہم انشاءاللہ. سمجھ جائے تو ہمارا تسلسل کنٹینیو رہے گا. یعنی دین ہم کب سے مقصد بیت سے شروع کرے تو انشاءاللہ سمجھ جلا باعتبار ذات اللہ نہیں موجود ہے وہاں تک جانا. یہ ہماری یہ ہے ہماری کیا ہے, توحید, التوحید وحدت الوجود. وجود ایک ثابت کرنا, یہ ہماری انتہا ہے. وجود ایک یعنی اللہ ہی رہنا, ہم نہیں رہنا, اپنے آپ کو فنا کر دینا. شروع کہاں سے, مقصد بیت یاد حق الدوام یافت حق. تو یافت حق یعنی پانا, تو پاتے کب, التوحید وحدت الوجود. تو کیسا لگے مقصد حق اللہ والے, یاد حق الدوام. جو بیت کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہمیشہ. اور یافت حق, تو یافت حق میں انتہا میں کیا رکھے, اور توحید وحدت الوجود, وجود ایک ثابت کرنا, یعنی ذات میں اللہ ہی کو ثابت کرنا کہ هو الحی القیوم, وہی قائم ہے وہی زندہ ہے, اسی کو قائم کرنا. ہم ہے بھی تو وہی قائم ہے, ہم سے پہلے بھی وہی قائم تھا, اب ہمارے بعد بھی وہی قائم رہے گا. وہ ہم کو ثابت کرنا ہے انشاءاللہ. وہ جگہ ہمارے اندر بات آ جائیں گی تو ہمارا وہ موت کا خوف نکل جاتا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے مزاج بنتے ہم. تو ہم کو نہ دنیا کا خوف ہوتا نہ آخرت کا خوف ہوتا انشاءاللہ. تو آنے والے پروگرام میں اپن حدیث جبریل کے بات کو آگے بڑھیں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا, کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.